اس سے زیادہ پریشر یہ آ رہا ہے کہ یہ بڑی نازیبا سخت زبان استعمال کی جا رہی ہے فوجی قیادت کے متعلق. یہ سارا کرائسس کیا ہے؟ کرائسس یہ ہے کہ ان کو روکنا کہ یہ قیادت کے متعلق یہ باتیں آپ نہ کریں. اس کے عوض جو ہے ان کو یہ ساری ڈیل کی آفرز سو کالڈ مبینہ طور پہ یہ دی جا رہی ہیں ان کے کہنے کے مطابق. تو اگر وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ چپ کر کے گھر چلے جائیں گے، پہلے یہ 2 لوگ سڑکوں پہ ہیں تو وہ نہیں سڑکوں پہ آ سکتے، یا ان کے پاس وہ لیگل آپشنز نہیں ہیں اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، کسی کو فارغ کرنے کا. جو لوگ یہ کر رہے ہوں گے ان کو فارغ کرنے کا اختیار پرائم منسٹر کے پاس ہے، اور وہ ڈیسپریٹ ٹو دا وال کہ دیوار کے ساتھ لگا ہوگا تو عمران خان کچھ بھی نہیں کرے گا اور وہ نہیں سڑکوں پہ آ سکتا. تو اور یہ پھر اسمپشن کہ یہ اسمبلیاں لیٹ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ تو نہیں ڈیزالو ہونی جائیں گی. اگر یہ عمران خان ہٹ جائے گا تو جو نمبرز کی گیم ہے، میرا نہیں خیال ہے کوئی اور پرائم منسٹر بن سکتا ہے. نمبرز کی گیم میں سارے اکٹھے ہو کے مل کے نا بانگری، پھر جا کے وہ کوئی گورنمنٹ بنتی ہے اور وہ ٹھہر نہیں سکتی ہے. پھر یہ اسمبلیاں ڈیزالو بھی ہوں گی تو کیا پیپلز پارٹی کو سوٹ کرتی ہے بات کہ یہ ابھی تو سندھ کی گورنمنٹ ہے؟ کیا گارنٹی ہے کل کو سندھ گورنمنٹ بھی نہ ملے؟ اور کیا گارنٹی ہے کہ کل کو ان کی مرضی کا سارا شفاف الیکشن بھی ہو جائے؟ اور یہ ظاہر ہے اس میں ہو سکتا ہے وہ کہیں جی پھر پہلے یہ کیسز تو ذرا فارغ کر لیں نا، ذرا اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو جائے، رولز آف دا گیم بھی سیٹ کر لیں، ان سے بھی بات کر لیں. یہ بھی سٹیک ہولڈر ہے، یہ بھی سٹیک ہولڈر ہے. وہ ضروری نہیں ہے 3 مہینے میں، وہ 6 مہینے بھی لگ سکتا ہے، وہ سال بھی لگ سکتا ہے، وہ 2 سال لگ سکتا ہے. تو یہ ایک سوچنا کہ جی اس کا نتیجہ وہ باقی سب کا تو ہمارا تو گھر جلا ہوا ہے، باقی سب کا گھر بھی جلا دیں اور سارے مان بھی جائیں گے کہ بالکل جلا دیا جائے گا. اور جو اس وقت ہماری صورتحال ہے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے. مجھے اس میں لگتا ہے کہ فی الحال یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے تو یہ چیک آؤٹ ہو جائے گا. وہ اس لیے بھی چھوڑا گیا ہے کہ وہ دوسری پارٹی انکار نہیں کر سکتی کہ جناب وہ کہ جی نہیں ہماری کوئی بات چیت نہیں ہوئی جو ہے. تو اس سے عمران خان کے کیمپ والے پتہ نہیں کیسے اس کو سوچ رہے ہوں گے. تو مجھے یہ ابھی میں بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کافی سارے سوال ہیں جس کے مجھے جواب نہیں مل رہے. جس شوشے کے عامر صاحب نے بات کی، اگر اسپیشل 2 کنڈیشنز ایڈ کروں، جس طرح مریم کہہ رہی ہے کہ فوج سے بات ہو سکتی ہے لیکن عوام کے سامنے چھپ چھپا کے نہیں، اور دوسری بات جو وہ کری اگر یہ جعلی حکومت ختم ہو جاتی ہے تو پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے ذریعے سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. ان دونوں کنڈیشنز کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عامر صاحب جو ہے حالانکہ 30 سال سے زیادہ ان کا تجربہ ہے اور ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان سوالوں کے جوابات، حالانکہ میرے خیال میں تو ان کو جوابات کا بھی پتہ ہونا چاہیے تھا. ان کو سارا جو انہوں نے مریم صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے اس کی بھی سمجھ ہونی چاہیے تھی. انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے تھا کہ نکالنا گرانا جیسے عامر صاحب نے کہا نہیں ہو سکتا. میں اس کو ذرا ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتا ہوں، عامر صاحب سے بالکل 180 کے درجے پہ جا کے. اگر ان کی بات چیت ہو سکتی ہوتی، فوج سے ہو سکتی ہوتی، اسٹیبلشمنٹ سے ہو سکتی ہوتی، تو مریم نواز صاحبہ یہ بات انٹرویو میں نہ کر رہی ہوتی. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ ایسی باتیں، ایسے فلر جو ہوتے ہیں وہ آپ اوپنلی بیٹھ کے ٹی وی انٹرویو میں کسی کو نہیں کہتے ہوتے کہ ہماری یہ شرائط ہے. یہ تو میرے سے ایگری کر رہے ہیں آپ یہ کہہ کہ میں نے یہ شوشہ ہے. نہیں یہ شوشہ نہیں ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ انہوں نے بات کی ہے. آپ اس کو شوشہ کہیں گے، میں نہیں کہہ رہا. انہوں نے اب جو اس میں ٹرکس استعمال کی وہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. انہوں نے کہا جناب ان کی شرائط بڑی مزے کی ہے کہ عوام کی موجودگی میں ہوگی، 22 کروڑ کے سامنے یہاں پہ کوئی ملاقات کریں گے کہ آ جائیں بیٹھ جائیں اور اس کے بعد ٹی وی پہ اس کے آپ کو لائیو دکھائیں گے. تو مریم کو اچھی طریقے سے پتہ ہے، وہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو چکے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس میں بھی اس نے 4 سال گزارے ہیں کیئر ٹیکر کے طور پر. وہ جلسے جلوس جیل وغیرہ بھگت لیے. اب ان کو بھی ٹرکس آف دا ٹریڈ آ چکے ہیں کہ اس ملک میں پالیٹکس آپ نے کیسے کرنی ہے، آپ نے فلر کہاں پہ چھوڑنی ہے، لوگوں کے ساتھ کہاں پہ کھڑنا ہے. حکومت اور اس میں اس آرمی کے درمیان جو کچھ آپ آ کے وہ کر سکتے ہیں، درار ڈال سکتے ہیں، آپ نے کیسے ڈالنی ہے. یہ وہی سین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ والے پی ڈی ایم والے، اور مریم ان کو لیڈ کر رہی ہے جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف 77 میں ہوا تھا. ایگزیکٹلی آپ دیکھیں پیٹرن وہی بنتا جا رہا ہے. اس وقت بھی یہی ہوا تھا کہ وہ جو پرائم منسٹر تھے بھٹو صاحب پہ الزام لگ گئے تھے کہ انہوں نے ریگڈ کر لیا الیکشنز. آگے خود بھی وہ آ کے اس میں ان الیکٹڈ ہو گئے، ساری ان اپوزڈ. وہ خود بھی وزیر اعظم بن گئے تھے، اس میں لے کے ایم این اے بن گئے تھے، ان کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے تھے. اور لوگ کہتے تھے کچھ شاید 30 40 25 سیٹوں کا رزلٹ آگے پیچھے ہوئے تھے. اور بھٹو صاحب کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا تھا کہ فوج جو ہے نا درمیان میں پھر آخر میں یہ بھٹو صاحب کی جو ملاقاتیں ہوتی تھیں اپوزیشن کے لیڈروں سے، آرمی چیف جنرل ضیاء کو بٹھا کے ہوتی تھیں. وہ ان کے ساتھ بیٹھتے ہوتے. 2-4 میٹنگ میں شامل تھے. نواب زادہ نصر اللہ خان صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ حضور ہم آپ سے مذاکرات کرنے ہیں، ہم آپ کے آرمی چیف سے نہیں کرنے ہیں. اور آپ کو یاد اس وقت بھی سڑکوں پہ تھی، اس وقت کے پی این اے تھی میرا خیال ہے جو
9 सितारे थे, वो सड़कों पे थे और वो लीड कर रहे थे कि हमने जुल्फकार अली भुट्टो साहब को गिराना। और जुल्फकार अली भुट्टो साहब भी बिल्कुल वो इन्हीं की तरह अपने खान साहब की तरह कहते कुर्सी मेरी मजबूत है क्योंकि आर्मी चीफ मेरे साथ है और हम एक पेज पे हैं, फौज मेरे साथ है। खान साहब भी बार बार कहते हैं, भुट्टो साहब तो समझते थे कि ज़िया साहब से ज़्यादा ताबेदार कुछ जर्नल तो तारीख में आए ही नहीं है। ये जैसे आजकल इमरान खान साहब ये बार बार हमें भी कहते हैं, ये 10 मुलाकातों में वो आके वो फौज की बात शुरू करते हैं, आर्मी चीफ से शुरू करते हैं, आर्मी चीफ पे बंद करते हैं और वो यही बात कहते हैं कि मेरे सबसे ज़्यादा जी मेरे तो बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, हम तो एक पेज पे, हमें तो बड़ी सपोर्ट मिल रही है। सेम तो वही सिनारियो उसका बनता मिल रहा है एक चीज़। लिहाजा ये जो बात कह रहे हैं वो बड़ी उन्होंने डेंजरस बात की है इस पे करने के लिए कि हजूर हम आपसे बात करने को तैयार हैं ओपनली पब्लिक में। ये बड़ा उन्होंने कार्ड खेला एक चीज़। अब इनके पास एक बड़ा मौका था जो मिस किया है मरियम साहिबा एंड कंपनी ने, वो ये था कि जब आपसे वोट मांगने आए थे, एस्टेब्लिशमेंट मांगने आई थी कि हमने यहाँ पे इस पे आके एक्सटेंशन करानी है, आप अगर उस वक्त वोट ना डालते, नया चीफ आ जाता तो आपको इमरान खान को गिराना आसान था कंपैरेटिवली, क्योंकि खान साहब की आप तो ये कह रहे हैं ना कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो सारी सपोर्ट दे रही है खान साहब को और खान साहब की हुकूमत इसी वजह से बची हुई है कि इनके पीछे वो खड़े हुए हैं। आपके पास सबसे बड़ा चांस था, उस वक्त थोड़े से डट जाते, 2-4 दिन जेल भुगता लेते, कोई हफ्ता भुगता ले, ये कुछ होना था ना। हफ्ते की डिबेट थी ना, मेरे ख्याल 3 दिन सुप्रीम कोर्ट में हुई थी, आप उसके बाद 4 दिन ये पार्लियामेंट में आने थे, खाजा आसिफ साहब, या उसके बाद ये हो गए आगे 2-3 तकरीरें इन्होंने करनी थी, तो मामला मेरा ख्याल खत्म हो जाना था। उस वक्त आपने प्रेफर किया कि नहीं, हम लॉन्ग टर्म नहीं खेलते, हम शॉर्ट टर्म खेलते हैं। शॉर्ट टर्म क्या है कि नवाज शरीफ साहब को लंदन भिजवाएं या हमारे पे आके हमारी जमानतें हो जाएं, हम कुछ अरसे के लिए घर बैठ जाएं, पीएम नवाज के लोगों को होते। आपने उस वक्त आके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए डील मारी, आपने अंडरस्टैंडिंग की, ये थोड़ी सी आपको आपने आके उसकी फ्यूचर की वो आपने लॉन्ग टर्म आपने उनकी प्लानिंग नहीं की। सो जो आमिर साहब ये कह रहे हैं ना कि उनको नहीं पता कि फौज ने कैसे इनको वो करना है, कि अब उनको ही पता है कि बाजवा साहब ये काम नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा उनको नहीं पता, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे उनकी लॉजिक नहीं समझ आ रही, मंतक नहीं समझ आ रही सियासत की कि ये अगर होगा तो कैसे होगा। तो इसलिए मैं इसमें मुझे समझ आ रही है, उन्हें पता है सारा। मतलब मरियम साहबा को नहीं पता कि आर्मी चीफ जाके कैसे उसको प्राइम मिनिस्टर पाक से 2 ही तरीके है ना, या तो आप हाउस के अंदर से चेंज करवाएं, आप ये जो इधर उधर वाले ये हैं आपके एमएनएज हैं इधर उधर से इकट्ठे करके दिए हुए हैं, जो आपने जो भानुमती का कुंभा बनाया है, तो 2-4 का रोड़ा और वो जो है उसकी ईंटें निकालना शुरू कर दें, हुकूमत गिर जाएगी एक लीगली तौर पर। अच्छा, उनको गिरा के इमरान खान साहब को गिरा के आर्मी क्यों ले आए जी, आप लोगों को क्यों ले आए? आपके साथ तो बड़ा एक तरह का पर्सनल किस्म का आपने मसला बनाया है। अच्छा, आपको भी न ले, खान साहब को भी हटा दे, फिर तीसरा ऑप्शन क्या है, वो डायरेक्ट आ जाएं, वो तो नहीं आएंगे। सो उनको ये पता है चीज़ों का करने के लिए। सो ये जो उन्होंने बयान दिया है ना, जस्ट एक उसके लिए कि बाजवा साहब ने भी नहीं आना और किसी ने नहीं आना और हम कल को ये कह सकें जनाब हम तो बात करने के लिए तैयार थे। अगरचे आपकी बात ठीक है कि ब्लो इनको लगा है, वो जो कह रहे थे ना कि हम डील नहीं करेंगे, अगर हम नहीं है पावर में, अगर हमें स्टेक कुछ नहीं दिया हुआ है तो फिर उसके बाद कुछ भी ना हो। बहरहाल मेरा ख्याल है उन्होंने ये जो उस पर बयान दिया है, उन्हें पता है कि ये कबूतरों में बिल्ली छोड़ी है, नॉन स्टार्टर है, ये कबूतरों में बिल्ली छोड़ी है बेसिकली। इसका कोई इतना ऐसा रिजल्ट नहीं निकलेगा। नाज़रीन, हमें ब्रेक के बाद नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे जो एक पेज के बयानिए की बात होती थी